غلطی جب لاحق ہوتی ہے کہ جب بندہ قرآن کا ترجمہ کرتا ہے اور علم بدی اور علم معنی کو چھوڑ دیتا ہے. آپ اردو پڑھنے والے ہیں, اردو بولنے والے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ زبان کی نزاکت آپ کو شعراء میں ملتی ہے, زبان کی نزاکت آپ کو علم فصاحت میں ملے گی, علم بیان میں ملے گی, اس کے بغیر زبان کی نزاکت نہیں سمجھ میں آتی. تو ہماری اردو جیسی مخلوط اور معجون زبان, جب تک اس معجون مرکب جیسی زبان کو سمجھنے کے لیے ہمیں غالب کے اشعار دیکھنے پڑتے ہیں. کبھی اردو کے بڑے بڑے شعراء, آپ کہیں گے شاہ صاحب غالب کے اشعار کی کیوں بات آ گئی؟ کیونکہ بہت زیادہ کوئی متقی اور پرہیزگار بن کر کل میری تقریر پر اعتراض جھاڑ دے کہ آپ کو غالب کی, میں نے کہا میں غالب کے میں خانے یا بادخواری کی باتیں نہیں کر رہا, میں اردو کی زبان و نزاکت کی بات کر رہا ہوں. اور جو زبان کے لوگ ہوتے ہیں وہ خشک نہیں, بڑے تر ہوتے ہیں, وہ ہر طریقے سے اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اہل عرب کی زبان درس نظامی دینداری کا طبقہ ہے نا, اور دینی شعبہ ہے. آپ اس میں سبا معلقہ کے اشعار پڑھتے نہیں پڑھتے؟ سبا معلقہ ایک پورے اشعار کی کتاب ہے جس کا ترجمہ اگر آپ کروں تو آپ کان پڑیں گے چھی چھی چھی, اتنے گندے اشعار ہیں اس کے اندر. اور یہ آپ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں, یعنی اتنے گندے گندے اشعار اس کے اندر ہے کہ ہم اپنے استاد کے سامنے پڑھتے تھے تو ہم سر کو نیچے کر لیتے تھے. صرف اس اشعار کے گندے پن سے غرض نہیں ہوتا, وہ جو عربی کے مشکل ترین الفاظ ہیں اس کو سیکھنا ہوتا ہے تاکہ ان الفاظ سے ہمیں قرآن کا ڈھنگ, قرآن کا بول اور قرآن کی چاشنی سمجھ میں آئے. اور حضرت عمر نے خود کہا قرآن کو سمجھنا ہے تو زمانہ جاہلیت کے اشعار پڑھو, زمانہ جاہلیت کے اشعار پڑھو. تو اشعار پڑھنا یہ آپ کی نیت پر مشتمل ہے کہ آپ اس کو شراب خانے کی طرف لے جاتے ہیں یا اس سے معنی کشید کر کے زبان کا فہم حاصل کرتے ہیں, زبان کا فہم حاصل کرتے ہیں. میرے لائبریری میں کسی نے مرزا غالب کی کتاب دیوان غالب دیکھ لی تو ناراض ہو گئے, کہنے کہ آپ دیوان غالب پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا میں مقرر ہوں, تقریر کرتا ہوں, تو مجھے اردو کی جاذبیت کے لیے لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے کچھ چیزیں سمجھنی بھی ہوتی ہے. یقیناً جہاں عقیدے کے اشعار کے اعتبار سے فاضل بریلوی نے تو اس پر کمال کر دیا ہے, لیکن پھر بھی بندہ عربی ادبی اعتبار سے جو ادبی شخص ہوتا ہے وہ ادبی کتبوں کو پڑھتا ہے. ادبی کتبیں ضروری نہیں کہ جو مذہبی باتوں پر ہو, ادبی کتبیں صرف ادب اور زبان سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, اس سے زبان کا استفادہ کیا جاتا ہے. اس پر اعتراض کرنا کم عقلی اور جہالت ہے. جس طرح میں نے خود آپ کو بتایا کہ حضرت عمر نے خود کہا کہ قرآن کی عربی کو سمجھنا چاہتے ہو تو زمانہ جاہلیت کے اشعار پڑھو. اور آج بھی ہمارے مدرسوں کے اندر مقامات حریری جو بالکل ایک فراڈی شخص تھا, اس فراڈی شخص کے من گڑت واقعات ہیں اور وہ عربی کے اندر ہے, لیکن اس نے جو جملے اس میں استعمال کیے ہیں اور عربی کے جو کلمات اس نے استعمال کیے فصاحت و اعتبار کے اعتبار سے وہ لاجواب استعمال کی ہے. طلباء کو استاد اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ اس کو عربی میں مضبوطی آ جائے, وہ مشکل اور گرانی الفاظ اس کی سمجھ میں آ جائے. تو یہ صرف مشکل اور دقیق الفاظ کو سمجھنے کے لیے آج ہم اپنی زبان کے وفادار نہیں ہیں. ہم اپنی اردو کے اندر نہ جانے کتنے الفاظ انگریزی کے کہنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں, لیکن ہم اس میں فارسی اور عربی اشعار زبان پر نہیں لاتے اور ہم اس کو اپنی حد تک سمجھتے ہیں. دراصل جو اپنی اردو کے اندر انگریزی کو شمار کرے, میں کہتا ہوں جہالت کا شکار ہے. کہیں کہیں تو انگریزی کے جملے بول دیے جائیں الگ بات ہے, لیکن اردو کا اصل نکھار عربی اور فارسی ہے. اردو کا اصل نکھار عربی اور فارسی ہے. تو لہذا ان زبان کو نکھارنے کے لیے اور زبان کے تحفظ کے لیے اس کو بچانا بہت ضروری ہو جاتا ہے, اس کو بچانا بہت ضروری ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح کے دوران ان کلمات کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور عربی کی فصاحت کے چند قوانین بھی آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا, 4 سے 5, جس کو آپ نے عقیدے کے اعتبار سے اگر اصول اور وہ دینی ٹرمز اگر آپ نے سمجھ لیے تو انشاءاللہ کوئی آپ کے سامنے نہ غلط ترجمہ کر سکتا ہے نہ آپ کسی کو غلط ترجمہ کرنے دیں گے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. تھک تو نہیں گئے آپ؟ ہاں جی, یہ سب سے بڑی فضیلت ہے, یہ بتا دوں میں آپ کو, یہ سب سے بڑی فضیلت ہے اس لیے کہ ایمان ہے, اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہوتی. سب سے زیادہ ذوق ایمان کے مسئلے پر ہونا چاہیے. اس مسئلے کو ذرا ہمیشہ یاد رکھیں, کیونکہ ایمانی باتوں سے بندہ نظریاتی بنتا ہے, تربیت ایمانی باتوں سے ہوتی ہے. اور فضیلت میں اگر نہیں ہوئی تو بندہ پریشان ہو گیا, تو اپنے آپ کو فضیلت والا نہیں مشقت والا بنائے. یہ نہیں کہ خدا دے گا تو اس کو مانیں گے, بلکہ اس لیے کہ مولا دے تب بھی مرضی, نہ دے تب بھی تیری مرضی, پھر بھی تجھے مانتے رہیں گے. نظریاتی مسلمان بننا چاہیے. یہ نہیں کہ بندے نے 4 دانے تسبیح پڑھے, کیوں آئے تسبیح پڑھنے کے لیے, کیوں آئے ختم خواجگان کے لیے, کیوں آئے ختم قادریہ کے لیے, مال پھنس گیا ہے. ارے پیارے یہ تو ثانوی نسبت ہے, آؤ اللہ کی رضا کے لیے, آؤ
غوث اعظم کے سال ثواب کے لیے، یہ بات کی باتیں ہیں، وہ تو ان کے صدقے سے سب کچھ ہو جائے گا۔ جب تک ہم نظریاتی نہیں بنیں گے شیطان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، شیطان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم وظائف پڑھیں، جو بھی پڑھیں ہم خدا کی رضا کے لیے پڑھیں، اور پڑھیں خدا کی رضا کے لیے، پھر کہیں مولا تو دے تیری مرضی نہ دے تیری مرضی، لیکن ہم تجھ سے قوی امید رکھتے ہیں کہ تو اجر کرنے والے، نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو نیکی تیری راہ میں اخلاص مخلصین کے اجر کو تو ضائع نہیں کرتا۔ نظریاتی بنیں گے، اسی نظریے سے شیطان بھاگے گا۔ شیطان آپ کو سہولت پسند بنانا چاہتا ہے، ہمیں سہولت پسند بنانا چاہتا ہے کہ کام ہو تو عبادت کر، کام نہ ہو تو پھر کیا ضرورت ہے۔ تو سہولت پسند یہ شخص کا، اور خود غرض معاذ اللہ ایسی طبیعت خدا ہماری نہ کرے، اس سے پھر ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اب کیا ضرورت ہے مجھے جو ہے کہ وہ ختم قادریہ کرنے کی؟ میں نے 40 دن ختم قادریہ کے میرا کام ہی نہیں ہوا، تو پھر وہ ایک ایک کر کے سارے وظیفے چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ ارے بھائی ختم قادریہ 40 دن نہیں پڑھا تو نے، 40 دن تو نے پڑھا، تیرا کام بظاہر نہیں ہوا، لیکن تجھے پتا ہے تیرے اعمال نامے میں نیکیاں کتنی لکھی گئی، تو نے کتنی قرآنی آیات پڑھی، تو نے کتنی احادیث پڑھی، تو نے کتنے وظائف اس کے اندر پڑھے، کتنے معاملات تو نے اس کے اندر پڑھے، تو یہ تیری آخرت کے لیے کتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ اور حضور نے اس لیے فرمایا کہ مومن جب قیامت کے دن اٹھے گا اور اللہ کے پاس جائے گا، اور جب اس کے گناہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور نیکیاں اس کی کم ہوگی، تو فرشتے آئیں گے اس کے پڑھنے میں نیکیاں ڈالتے چلے جائیں گے، اور جب وہ نیکیوں کو دیکھے گا تو کہے گا مولا یہ نیکیاں کیسی ہے؟ فرمائیے تیری وہ دعائیں ہیں جو بظاہر تجھے دنیا میں مستجاب نظر نہیں آئی تھی۔ حضور فرماتے ہیں مومن اگر اپنی نیکیوں کو جب دیکھے گا وہ کہے گا یا اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا مقبول نہ ہوئی ہو، اگر میری دعاؤں کا یہ اجر تھا تو کاش میری دنیا میں کوئی دعا مقبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو ہمیشہ نظریات اللہ کے لیے پڑھنا ہے، کس کے لیے؟ درود پاک پڑھیے گا، درود پاک محبت سے باواز بلند پڑھیے۔ درس ختم کر دوں؟ اگر آپ کہیں تو میں ختم کر دیتا ہوں۔ کچھ بھائیوں نے کہا کہ اس کو تھوڑا بڑھائیں، 45 منٹ سے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کریں، تو اگر آپ کی اجازت ہے تو میں چلتا ہوں، ورنہ میں درس کو موقوف کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی۔ اب آئیے چند بزرگوں کی نصیحتوں کی طرف چلتے ہیں، شیطان کے وار کی طرف چلتے ہیں کہ شیطان انسان پر وار کیسے کرتا اور تعوذ کی تشریح اور اس کی تفسیر جو ہے کہ وہ کیا ہے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھو تو تم تعوذ پڑھ لیا کرو۔ اس کو تو سمجھ گئے نا کہ اعوذ باللہ کیوں پڑھنا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے، اعوذ باللہ کیوں پڑھنا ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ اسی صورت کے اندر رب کریم نے شاہ فرمایا کہ شیطان سے تم اپنی جان نہیں بچا سکتے، تمہیں ہماری پناہ میں آنا پڑے گا، تمہیں ہماری پناہ لینی پڑے گی، اور تمہیں ہمارے حضور آنا پڑے گا۔ محبت سے درود پاک پڑھیے گا۔ سورہ حشر میں دیکھو، ولا تکونوا کالذین، کھڑے ہو کر، ولا تکونوا کالذین۔ اب قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت سے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے شیاطین کے بارے میں اور اس کے وسوسوں کے بارے میں ہمیں جو تعوذ کا حکم دیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اور اس کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے۔ اب اس کو توجہ میری طرف رکھیے گا برائے کرم، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ اب شیطان کا وار دیکھیں، ہم شیطان سے نہیں جیت سکتے، ہم شیطان سے رب کی مدد کے بغیر نہیں جیت سکتے۔ شیطان کتنا خطرناک ہے اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید اس چیز کو اور اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيَاطِينِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سے اس بات کی وضاحت فرما لیجئے اور اس بات کو ان کے لیے ذکر کر دیجئے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، کہ جس وقت شیطان تمہیں نزغ ڈالے، شیطان تمہیں نزغ ڈالے، نزغن، جب شیطان تمہیں نزغ ڈالے تو فرما فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، اسی وقت تم اللہ رب العالمین کی پناہ کو طلب کرو کہ بے شک وہ سننے والا اور علم والا ہے، بے شک وہ بہت سننے والا اور علم والا ہے۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ نزغن کا کیا معنی ہے؟ فرمایا جب انسان کے پاس شیطان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، شیطان آ کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ نزغن،
نزغن کہتے ہیں انگلی سے کسی چیز کو گدگدانے کو. امام قرطبی علیہ رحمت کی تفسیر سے میں نے معنی لیا ہے. امام قرطبی علیہ رحمت احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ نزغن کہتے ہیں گدگدانا، اپنی انگلی سے کسی چیز کو، انگلی کے پوروں سے کسی چیز کو گدگدانا، برائی پر اکسانا اور اس میں فساد ڈالنا. فرمایا شیطان آتا ہے اور وہ تمہارے دل کے اندر گدگداتے ہوئے یہ تمام چیزوں کو داخل کرتا ہے. اور جامع ترمذی کی حدیث ہے سورہ بقرہ کے تحت، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ انسان کے دل پر فرشتہ القاء کرتا ہے اور ایک شیطان بھی اس کے دل پر القاء کرتا ہے. فرشتہ جو القاء کرتا ہے وہ نیکی کے شوق کو بڑھاتا ہے، حق پر قائم رہنے کی دعوت دیتا ہے. حضور نے فرمایا جب یہ خیال تمہارے دل میں دین اسلام اللہ کی محبت کا پیدا ہو جائے تو تم پھر اس خیال پر خدا کا شکر ادا کرو. اور فرمایا جب تمہیں شیطان تمہیں غربت سے ڈرائے، جب تمہارے دل میں غربت کی بات آئے، مال ضائع ہو جائے گا اس کی بات آئے، حضور فرماتے فقر کی بات آئے، غربت کی بات آئے، مصائب و پریشانی کی بات آئے، حضور کہتے ہیں یہ شیطان کی جانب سے ہے، فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ بقرہ کے اندر جو ہے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں مال کے ضیاع سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں مصائب و آلام سے ڈراتا ہے تاکہ مال کی محبت سے ڈرا کر تمہیں حق سے ہٹائے. فرمایا جس وقت یہ خیال تمہارے دل کے اندر آئے تو یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ نزغن گویا کہ علماء نے اس چیز کا معنی بیان کیا ہے. اب اس میں ایک بات میں عزیز آپ کی خدمت میں پیش کروں. امام قرطبی کی جب میں تفسیر دیکھ رہا تھا، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ایک بڑی پیاری بات انہوں نے اس کے تحت میں کی ہے کہ جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے. امام قرطبی نے یہاں پر احکام القرآن کے اندر ایک پورا واقعہ گویا کہ نقل کیا ہے کہ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا، ایک استاد نے یہ بہت کامل نصیحت ہے، ذرا اس کو غور سے سنیں.